بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں قرآن کریم کا ایک ایسا واقعہ آپ تک شیئر کرنے جا رہا ہوں جو واقعہ بہت ہی عبرتناک ہے اور ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 175 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا اور ہمارے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ واقعہ ان لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی آپ ان کے سامنے اس شخص کی حالت بیان کر دیجئے جس کو ہم نے آیات الہیہ کا علم دیا تھا۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ قرآن کریم میں اس کا نام نہیں بتایا گیا، لیکن جمہور کے نزدیک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق اس شخص کا نام بلعم بن باعورہ تھا۔ یہ شخص ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان کا رہنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص علم عطا کیا تھا، اس کو اسم اعظم کا علم تھا۔ اس کے ذریعے وہ بندہ جو بھی دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ آپ سوچ لیجئے کہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام کتنا بڑا ہوگا۔ وہ بھی جو بھی دعا کرتا اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھ رہنے والے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا کی، مصر فتح ہو گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا کہ قوم عمالقہ سے، قوم جبارین سے جا کر کے جہاد کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا بڑا لشکر لے کر کے قوم عمالقہ سے لڑنے کے لیے نکلے۔ ادھر قوم عمالقہ کو یہ فکر ہوئی کہ اس سے پہلے ان کے مقابل فرعون تھا، ان کا انجام کیا ہوا۔ اگر ہم ان کے مقابلے کے لیے نکلے تو ہم بھی تہو بالا ہو جائیں گے، اور اگر نہ نکلے تو یہ لوگ ہمیں ملک سے باہر کر دیں گے۔ وہ بہت ٹینشن میں آ گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ اس وقت کے اللہ کے ولی بلعم بن باعورہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام بہت سخت آدمی ہیں، بڑا لشکر لے کر کے نکلے ہیں، ہم کو ملک سے باہر کر دیں گے، آپ ان کے خلاف بد دعا کر دیجئے تاکہ وہ واپس چلے جائے، ہم سے مقابلہ نہ کرے۔ بلعم بن باعورہ نے کہا کہ افسوس، تم کیسی بات کرتے ہو؟ وہ وقت کا نبی ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ کے نزدیک ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے یہ ہمیں معلوم ہے۔ میں اس کے خلاف بد دعا کروں گا، میری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ ان لوگوں نے کافی اصرار کیا کہ آپ یہ کام کر دیجئے۔ بلعم بن باعورہ نے کہا کہ دیکھو، میں اللہ تعالیٰ سے پہلے اس معاملے میں معلوم کرتا ہوں کیا مجھے اس طرح کی بد دعا کرنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ بلعم بن باعورہ نے استخارہ کیا، کوئی ایسا عمل کیا کہ خواب میں انہیں بتا دیا گیا کہ ایسا کام ہرگز وہ نہ کرے۔ اس نے قوم کو بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بد دعا کرنے کی مجھے اجازت نہیں دی، اس لیے میں ایسا کام نہیں کر سکتا، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ اس وقت قوم عمالقہ نے، قوم جبارین نے بلعم کو بہت بڑا ہدیہ دیا، گفٹ دیا، جو در حقیقت رشوت تھی۔ بعض روایت کے مطابق اس کی بیوی نے بلعم کو یہ کہا کہ آپ یہ رشوت لے لیجئے اور ان کے یہ کام کر دیجئے۔ اس وقت بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت نے اس اللہ کے ولی کو اندھا کر دیا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرنا شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا کہ وہ بد دعا کے جو کلمات حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے خلاف کہنا چاہتے تھے، زبان پر سے ان کا کنٹرول ختم ہو گیا، وہی کلمات قوم عمالقہ کے لیے نکلنے لگے۔ وہ قوم عمالقہ چلا اٹھے، بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ اس سے تو ہم تباہ ہو جائیں گے، تمہیں تو میں کہا تھا کہ موسیٰ کے خلاف بد دعا کرو۔ تو بلعم نے کہا کہ زبان پر میرا کنٹرول نہیں ہے، یہ الفاظ خود بخود نکل رہے ہیں۔ اس کے بعد قوم عمالقہ تباہ ہو گئی۔ اسی وقت بلعم کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے خلاف بد دعا کرنے پر یہ سزا دی کہ ان کے زبان لٹک کر کے سینے تک آ گئی، وہ کتے کی طرح ہانپنے کانپنے لگا،
اور اس کے بعد اس نے قوم عمالقہ سے کہا کہ تمہاری وجہ سے میری دنیا بھی گئی، میری آخرت بھی برباد ہو گئی، اب میری دعا کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک چال بتاتا ہوں، ایک تدبیر بتاتا ہوں، اگر تم وہ کام کر لو تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتی، ان پر کبھی بھی اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ اور وہ کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ تم اپنے میں سے ایک خوبصورت، حسین و جمیل اور اسمارٹ لڑکی کو تیار کرو، اسے بنا سنوار کر کے، مزین کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اور اسے اس بات کی تاکید کر دو کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی ان کے ساتھ غلط کام کرنا چاہے تو منع نہ کرے۔ یہ لوگ کافی دنوں سے سفر میں ہیں، فیملی سے دور ہیں، ان کے اندر طلب پیدا ہوگی، اس لیے اگر وہ لوگ غلط کام کرنا چاہے تو منع نہ کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں سے کوئی ایک حرام کاری میں مبتلا ہو جائے، اور حرام کاری اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا ناپسندیدہ ہے کہ جس قوم میں یہ ہو اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، وہ قوم کبھی بھی فتح یاب نہیں ہو سکتی۔ بلعام کی یہ شیطانی چال اس کو سمجھ میں آ گئی، ان لوگوں نے اس تدبیر پر عمل کیا، ایک لڑکی کو بنا سوار کر کے بنی اسرائیل کے لشکر کی طرف روانہ کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق ان کے لشکر کا جو کمانڈر تھا اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی اور وہ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو سمجھایا، منع کیا، لیکن وہ نہیں مانا۔ وہ خیمے میں لے کر کے گیا، ان کے ساتھ غلط کام کیا، بدکاری میں مبتلا ہو گیا۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آئی اور قوم بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب آیا، طاعون کی بیماری پھیل گئی، اور ایک دن میں 70,000 بنی اسرائیل مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ قوم میں سے ایک شخص نے بدکاری کی، اللہ کی پکڑ آئی اور 70,000 اسرائیلی مارے گئے۔ آج ہر علاقے میں، ہر سماج میں کتنے لڑکے لڑکیوں کا رشتہ قائم ہے اور یہ غلط کام ہو رہے ہیں۔ ایسے گناہ کے باوجود اگر ہم زندہ ہیں تو غنیمت سمجھیے کہ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، ورنہ ہمارا عمل اس قابل تھا کہ آسمان سے آگ کی بارش ہم جلا دیے جائیں، زمین میں بھوچال آئے اور زمین ہمیں نگل لے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے اور ہمارے نبی کا یہ احسان ہے کہ ہمارے نبی نے دعا کی تھی، اے اللہ میری امت پر اجتماعی عذاب نازل نہ کرنا۔ اس لیے اتنے بدکاری کے باوجود اجتماعی عذاب نہیں ہو رہا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے اور نبی کا احسان ہے۔ تو ایک دن میں 70,000 اسرائیلی مارے گئے، یہاں تک کہ جس شخص نے یہ غلط کام کیا تھا ان لوگوں نے اس جوڑے کو قتل کر کے سرعام لٹکا دیا، اور سب لوگ رو کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیے، پھر ان سے یہ بیماری ختم ہو گئی۔ اور وہ بلعام بن باعورہ جس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اللہ نے کتنا بڑا مقام عطا کیا تھا، خصوصی علم دیا تھا، لیکن بیوی کی محبت نے اور مال کی محبت نے اس شخص کو گمراہ کر دیا، اور اس طرح گمراہی کی حالت میں دنیا سے وہ چلا گیا۔ یہ واقعہ اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، اور ہمارے نبی کو کہا کہ آپ یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیجئے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں کہ بیوی کی محبت، مال کی محبت، دنیا کی محبت اگر غالب آ جائے تو بڑا سے بڑا عالم بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کی محبت سے ہمیں بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایمان و عمل کے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔